ناظرین، رواں ماہ اسرائیل پر تباہ کن ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد امریکہ نے اسرائیل میں میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے دفاع کے لیے دفاعی نظام سسٹم تھاڈ عملے سمیت اسرائیل بھجوانے کا اعلان کیا ہے۔ 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر 400 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے تھے اور ایرانی پاسداران انقلاب نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو ایران مزید حملہ کرے گا۔ ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنے تمام میزائل دفاعی نظام استعمال کیے، جن میں کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کے لیے بنائے گئے آئرن ڈوم سسٹم سے لے کر ایرو سسٹم بھی شامل ہے، جو فضا اور خلا سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا جوابی حملہ مہلک اور عین نشانے پر ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کے بعد ایران نے بھی کھلے الفاظ میں اسرائیل کو دوبارہ تباہ کن حملے کا پیغام بھجوا دیا تھا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ کا تھاڈ سسٹم بھجوانے کا فیصلہ اس کے اسرائیل اور وہاں مقیم امریکیوں کو ممکنہ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں سے بچانے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد امریکہ نے تھاڈ سسٹم مشرق وسطیٰ بھجوایا تھا۔ یاد رہے کہ 2019 میں بھی امریکہ نے ٹریننگ اور دفاعی مشقوں کے لیے تھاڈ سسٹم اسرائیل بھجوایا تھا۔ تھاڈ نظام کے ذریعے مختصر اور درمیانے فاصلے تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائلوں کو اس وقت تک مار گرایا جا سکتا ہے جب وہ اپنی پرواز کے آخری مرحلے میں ہوتے ہیں۔ اس نظام کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور یہ 150 کلومیٹر کی بلندی تک کام کرتا ہے۔ میزائل داغے جانے کی صورت میں تھاڈ کا ریڈار سسٹم اس کا پتہ لگا لیتا ہے۔ تھاڈ کا ریڈار سسٹم یہ معلومات اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھیجتا ہے، جو فوراً ایک انٹرسیپٹر میزائل لانچ کرنے کی ہدایت جاری کرتا ہے۔ انٹرسیپٹر میزائل کو داغے گئے میزائل کی جانب فائر کیا جاتا ہے۔ بیلسٹک میزائلوں کو اس کی پرواز کے آخری مرحلے میں مار گرایا جاتا ہے۔ تھاڈ کے ایک لانچر ٹرک پر 8 انٹرسیپٹر میزائل نصب ہوتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں میں ڈرامائی حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسرائیل جنوبی اور مشرقی لبنان اور بیروت پر فضائی حملے کر رہا ہے، جبکہ اس کی زمینی فوج بھی لبنان میں داخل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اتوار کے روز اسرائیلی فوجی اڈے پر حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی اسرائیل میں حیفا کے جنوب میں تقریباً 33 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبے بنیامینہ سے متصل ایک اسرائیلی فوجی اڈے پر حملے میں 4 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس نے تل ابیب اور حیفا کے درمیان واقع علاقے میں IDF گولانی بریگیڈ کے تربیتی کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔